اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ میرنیس کی جنوں لانا ہوئی ہے اور آخر وقت تک یاد تھا کہ میرنیس کی جنوں کو ایک رکھ دینا چاہیے تاکہ ہر مقام کے حال کا مرثیہ میرنیس نے کہا ہے، اور اکثر ہم نے کراچی کی مجالس میں یہ مرثیے پڑھے ہیں۔ جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یعنی دونوں روضوں کے بیچ میں امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام، اتفاق سے میرنیس نے ایک ایسا بھی مرثیہ لکھا ہے کہ جس میں یہ معاشرہ جو ہے اس کو بیان کیا ہے، اور دوبارہ اس لحاظ سے کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہ بھائی ہم لوگ وہ مرثیہ یہاں پر بیٹھ کر پڑھیں۔ اس میں انیس نے دونوں روضوں کی تعریف کی ہے، کبھی اس طرف وہ تعریف کرتے ہیں، ایک بند کہتے ہیں اور ایک بند امام حسین ہے، لیکن یہ مرثیہ جو ہم اس کے کچھ بند پڑھیں گے یہ ایک طویل مرثیہ ہے میرنیس کا، لیکن اس میں انہوں نے امام حسین السلام کی 2 محرم کی آمد دکھائی ہے، اور بہت ہی شاندار آمد دکھائی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اگر کتابوں میں ڈھونڈیں گے تو ہم کو کسی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ داخلے کربلا کے بعد فوراً کیا کیا ہوا۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ فرات کے کنارے امام حسین السلام رکے ہیں، ٹھہرے ہیں، اور حضرت عباس خیمے لگانے کے لیے انتظام میں بھی ہیں کہ لشکر آ گیا ہے کوفے سے دشمن کا، اور اس میں پھر ایک رد و بدل ہے، حضرت عباس کی گفتگو ہے اور اصحاب کا جلال میں آنا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اور یہ مرثیہ اختتام ہوتا ہے حضرت عباس کے حال پر۔ یہ انیس نے مرثیہ 8 محرم کو پڑھا ہوگا یا 2 محرم کو پڑھا ہوگا، لیکن آخری بار انہوں نے یہ مرثیہ 8 ربیع الاول کو پڑھا ہے، اور اس میں یہ بات انہوں نے بتائی ہے کہ ہم لوگوں نے 2 مہینے 8 دن کس طرح گزارے، کیا کہیں یہ مقطع میں انہوں نے بات بتائی ہے۔ جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، دشتے بلا نمونِ قلبِ بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمین ہوا، کیا کہنے، واہ واہ واہ، خورشید محو حسن حسین حسین ہوا، پایا فروغ نیر دی کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، یہ چھٹا مصرع جو ہے محاورہ یہ ہے 4 چاند لگ جانا۔ انیس نے محاورے کو بالکل بدل دیا اور حیران کر دیا کہ 2 محاوروں کو ایک جگہ جمع کر کے یہ کہا کہ جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ اب یہاں پر جنگل کو چاند لگنا، اس کی تشریح جعفر علی خان صاحب نے یہ کی ہے کہ میں جب کشمیر کا کمشنر ہو کر گیا تو ایک دن میں اپنی گاڑی سے جیپ سے کشمیر کے جنگل میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ درختوں کی شاخوں سے جو چاندنی چھن چھن کے آ رہی تھی، تو جو درخت کے کٹاؤ تھے ان کے بیچ میں زمین پہ چاند بنتے جا رہے تھے۔ تو انیس نے بتایا کہ امام حسین کے عزیز و قارب جب گھوڑوں سے اترے تو ان کے چہرے سے جو نور کا عکس زمین پہ پڑا تو ایسا لگ رہا تھا کہ زمین کو چاند لگ گیا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، زہرا کے اختروں سے زمیں آسماں ہوئی، کیا کہنے، وادی جہاں چلے وہ زمیں کہکشاں ہوئی، کیا کہنے، سب عرض پاک غیرت باغ جینا ہوئی، ایسا مکی ملا کے رفیع المقام، کیا کہنے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، دامن جو پاک صاف تھا دشت مساق کا، احرام باندھا کعبے نے اس کے طواف، کیا کہنے، واہ 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 واہ، عاطف نے دی صدا کے زہے شان کربلا، مختار کائنات ہے معمار کربلا، واہ، پھولوں سے آج بھر گیا دامان کربلا، بس اب
बस अब नवा बेहिश्त है बुस्तान करबला, खुशीदे दी के फैज़ से क्या क्या शरफ मिले, रोशन है जिससे अर्श वो दुर्रे न क्या कहने, वाह 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 वाह। ये दश्ते हौलनाक कहाँ, ये चमन कहाँ, जंगल कहाँ, बतूल के गुल पैरा क्या कहने, वाह वाह वाह। कुनबा कहाँ नबी का, ये दारे मेहन कहाँ, वाह। कब्रें कहाँ, शिकस्ता दिलों की वतन वाह वाह। कहाँ। आए हैं ढूंढते हुए इस अर्ज़ पाक को, सच है कि खाक फेंचती है अपनी खाक को। क्या कहने, वाह वाह गुल वाह। था चमन चमन के बहार आई है करीब, बागी तो चैन दी हुई है मौसम अजीब, बोली आशियाँ से जुदा होते अजीब, आया खुले रिया दिन हम खुशा नसीब। क्या कहने, वाह उस वाह। गमी का जिस पे शह इंसो झिन फिरे, देखो खुदा की शान के जंगल के दिल। क्या कहने, वाह वाह वाह। क्या कहने भाई, वाह ये कभी जंगल था, लेकिन क्या इस वक्त हम 2:30-3 बजे इस सरजमीन पे कहीं से ये जंगल लग रहा है? ये वाह, एक वाह। जन्नत है कि आप चारों तरफ अगर समा इसका देखें तो कहीं से ये जंगल नहीं बेशक। लग रहा। और आज ये जन्नत है, देखो खुदा की शान के जंगल के दिन फिरे, खुशबू से इन गुलों की हुआ दस्त बाग बाग, उनके खिले हरे हुए गुलू के दिखे दाग, पहुँचा सरे फलक पे हरे को दरिया ने भी हवा मुँह पे रोशन किए दमाग, खुर्शीद बन गए तख्ते अर्ज़े पाक के, तारों को कर दिया ज़ख्मों में खाक। क्या कहने, वाह वाह। जंगल में बन गया शजर दूर हर दरख्त, वाह। वालिदी से हो गए टुकड़े फूलों के रख, आई सदा फलक से के जागे ज़मी के वक्त, अब इस ज़मी पे सोएगा मुख्तार तख्त। क्या कहने, ताजो तख्त अब इस ज़मी पे सोएगा मुख्तार ताजो तख्त, रिफत का इसकी फर्श से गुल आज तक गया, लो आज खाक का भी सितारा चमक गया। वाह वाह वाह। कहती थी आसमां से ज़मीन, ज़मीन फलक हशम, क्यों आज मर्तबे में ज़्यादा है तू के हम, मुझ पर हैं वो जो मोहरे नबूवत पे थे कदम, क्या ज़र्रे से भी यहाँ तेरे शम्सो कमर हैं कम, अब तो ये खाकसार भी केवा एहसास है, ज़ेवर जो अश्क का था वो सब मेरे क्या कहने, वाह वाह वाह। फैली जो नखत चमन शाह बहरोबर, सहरा में लहला गया सब्जा जिसर बसर, जल्दी हवा ने जाके ये दरिया को दी खबर, आया तेरी कछार में मुख्तारे मुख्तर, जब तक वो बहरे फैज़ बराए वज़ू बढ़े, बढ़कर कदम फूले कि तेरी आप बोले फरस को रोक के शाहे फलक वक़ार, मंजिल पे हम पहुँच गए एहसान किरदार, आगे ना बढ़ाए कोई यहाँ से राहवार, ये वो ज़मीं है जिसके लिए दिल था बेकरार, कुर्बान इस मकान सादत निशान के, पाया दुरे मुराद बड़ी खाक छान के। अब यहाँ पे बताएंगे हर मुजाहिद और हर शहीद के मिजाज के मुताबिक जुमले अर्ज़ किए जाएंगे कि इस ज़मीन को देखने के बाद किसने क्या कहा। हज़रत अली अकबर ने क्या कहा, और मोहम्मद ने क्या कहा, हज़रत कासिम ने क्या कहा। इमाम शान फरमाते हैं कि उतरो मुसाफिरों, ये सफ़र हो चुका तमाम, पूछ अब न होगा हश्र तलक है यही मकाम, क्या कहने, भाई मक्तल यही ज़मीं है, यही मशहद इमाम, बेशक। ऊँटों से बाहर उतार के बर्पा करो क़याम, बिस्तर लगाओ शौक़ से सर्द पाक पर, छिड़का हुआ है आब बका यहाँ की खाक पर। क्या कहने, वाह वाह। यानी ये ज़मीन कभी फना नहीं होगी, आब बका यानी ये ज़मीन कभी भी फना नहीं होगी, जबकि कुरान कहता है दुनिया की हर चीज़ फना हो जाएगी, लेकिन करबला को फना इसलिए नहीं है कि जैसे ही क़यामत बर्पा होगी और यहाँ की दुनिया की हर चीज़ फना हो रही होगी, तो इस पूरे तबके को जहाँ जहाँ मासूमीन के रौदे हैं, इसको फरिश्ते अपने कांधों पे उठा के ले जाते रख दिया। क्या कहने, वाह वाह। और बड़े बड़े उलमा जो हमारे गुज़र चुके हैं, जब उनसे पूछा गया कि सब तो कब्रों से उठेंगे महशर के मैदान में जाने के लिए, लेकिन करबला की
ज़मीन को फरिश्ते उठा के क्यों ले जाएंगे? तो उलमा ने लिखा कि वो इतने ज़ख्मी हैं कि अल्लाह ने ये नहीं चाहा कि उन ज़ख्मियों को उठाकर उनके पैरों से महशर के मैदान में लाया जाए, इसलिए पूरा तबका जन्नत में ले जाके रख दिया जाएगा। बिस्तर लगाओ शौक़ से सर्ज़ पाक पर, छिड़का हुआ है आब बका यहाँ की खाक क्या पर। कहने, वाह वाह वाह। मिसले ज़मीन खुल मुसफ़ा है ये ज़मीन, सातों फलक से औज में बाला है ये बेशक ज़मीन, बेशक। रूए ज़मीन पे अर्श मुअल्ला है ये क्या ज़मीन, कहने। फिरदौस का खिंचा हुआ नक्शा है ये ज़मीन, इसके मकीना होंगे परागंदा नश्र में है, बेसर इसी ज़मीन से हम उठेंगे हश्र। क्या कहने, वाह क्या वाह कहने भाई, वाह। वाह वाह वाह। सजदे करेंगे जिस पे मलक वो ज़मीन ये है, वाह जिस पर खुदा है नक्श शिफा वो नगी ये है, भाई, वाह बता ये है मदीना अरबाब दी ये है, भाई, वाह काबा ये है, नजफ ये है, खुल्द बरी ये क्या है। कहने। वाह भाई थी ज़मीं की कदर रसूलाने पाक को, आँखों से सब लगा गए हैं यहाँ की। भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने। हमारे लिए फ़ख्र है कि हम इस खाक पर बैठ के ज़िक्र हुसैन कर रहे हैं और मीर अनीस की ज़बानी कर रहे हैं। बेशक। और यहाँ पर हर एक ख्वाहिश करता है कि हमें ज़मीन पे दफन हो जाएं, उसके लिए अनीस कहते हैं कि ज़र्रों से इसके अशरफ़ी महर ज़र्द है, वाह। मिट्टी तिला है, नुस्खे इक्सीर गर्द है, वाह गर्दे सकर की आँख को पानी वो सर्द है, वाह कोहले बसर है, दारुए अंदोहे दर्द है, जिंदे अलम से बचते हैं मुर्दे फिशार से, आँखों में नूर आता है इसके गुबार से, क्या कहने, खाक उसके दिल में हो जिसे इस खाक से गुबार। अब तवल्ला के साथ अनीस ने यहाँ पे तबर्रा किया है कि इस ज़मीन से अगर कोई दुश्मनी रखता है तो उसके बारे में कह रहे हैं खाक उसके दिल में हो जिसे इस खाक से गुबार, मुजरिम भी उसके फैज़ से उठेगा रुस्तगार, वाह पर जाए जिसके जिस्म पर खाक उसकी एक बार, साए से उसके आतिश दोज़ख करे फरार। भाई यूं दूर हों गुनाह सब उस नेक बख्श से, पत्ते खिज़ा में गिरते हैं जैसे। भाई, वाह वाह, वाह, दरख्त से भाई, वाह 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 वाह। मौला अली ख्वाब में आके खुदाम से कहते हैं कि कुछ लोग जनाजा लेकर नजफ़ में दफन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो इतना गुनाहगार मरा है कि हम ये नहीं चाहते कि उसको नजफ़ में दफन किया जाए। तमाम खुदाम हाथों में पत्थर लेकर नजफ़ के दरवाजे पे खड़े हो जाएं और उनको यहाँ पर आने दें और न उस मुर्दे को यहाँ दफन होने दें। मौला अली ये ख्वाब में आके खुदाम को बताते हैं, खुदामों को बताते हैं। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ और चौथा दिन हुआ, सब रोज़ाना दरवाजे पे नजफ़ के खड़े रहते थे कि जैसे ही मैयत आएगी उन लोगों को हम मार के भगा देंगे। मौला का हुक्म ये कि इंतहाई गुनाहगार है जो मरा है और जिसने वसीयत की कि हमें अली के रोज़े में गाड़ देना, हम उसको आने नहीं देंगे, इसलिए कि मौला ने हमको मना किया है। 3 दिन के बाद मौला अली फिर ख्वाब में आए और उन्होंने फरमाया कि वो जनाजा जो आ रहा है उसको साथ एहतराम के लेकर आना और मेरे रोज़े में उसको दफन करना बड़े एहतमाम के साथ, बड़े अदब के साथ। खुदाम ने पूछा कि 2 दिन पहले आपने मना फरमाया था, लेकिन आज आप हुक्म दे रहे हैं कि उस मैयत को यहाँ ला के दफन कर दिया जाए। तो मौला अली ने फरमाया कि वो लोग रास्ता भटक गए थे, नजफ़ आते आते करबला की तरफ उनका रुख हो गया, उधर से कुछ ज़ायरीन ज़ारत करके मेरे बेटे और अब्बास की कब्र की ज़ारत करके आ रहे थे, उन ज़व्वारों के कदम की खाक उड़कर उसके जनाजे पे पड़ गई। अल्लाह ने उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए हैं, इसलिए उसको लाकर नजफ़ में दफन कर दो। यूं दूर हो गुनाह सब उस नेक बख्श से, पत्ते ख़िज़ा में गिरते हैं जैसे दरख्त से। वाह वाह वाह। काम आएगी लहद में ये हंगामे दर्दो यास, इस खाक से बनेगा कफन नूर का लिबास। भाई तजवीज़ की कब्र में होवे कि जिसके पास, देखिए मुर्दे की गले में तस्बीह डालते हैं, दोनों आँखों पे यहाँ की सजदगाह रखते हैं। ज़ाहिर है कि कफन जो होता है वो खाके शिफा से लिखा होता है और जो
کربلا کا کفن لے کے مرتا ہے، اس کے لیے انیس کہہ رہے ہیں کہ اس خاک سے بنے گا کفن نور کا لباس، بھائی تسبیح اس کی قبر میں ہوے گی جس کے بعد 100 طرح کی پائے گا راحت وہ حق شناس۔ کیا کہنے بابا، فرمائیں گے ملک ارم اس کا مقام ہے، سونے دو چین سے یہ موتی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، دیں گے جو اس کی خاک سے لکھا ہوا کفن، میت پہ پھر نہ ہوگا کوئی صدمہ و محن، واہ، ڈھانپے گا اس کو چادر رحمت سے ذوالمنن، خوشبو سے ہوگا کنج لحد خلد کا چمن، واہ، پھولوں میں خاک پاک کفن کو بچائے گی، سروں سے نکھت گل فردوس آئے کیا گا۔ کہنے بابا، واہ واہ، کیا کہنے کے اللہ، سبحان اللہ، بھئی اترا یہ کہہ کے کشتی امت کا نا خدا، واہ، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پار۔ آہا، حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا، دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر، کیا فضا۔ آہا، اکبر شگفتہ ہو گئے، کیا میں نے کہا کہہ- تھا نا کہ انیس اکبر جوان ہیں تو شگفتگی کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، واہ، اب بال چھومنے لگے تنی۔ کیا کہنے، واہ، واہ واہ واہ، واہ 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 بولے واہ، یہ اشک بھر کے شہنشاہ واہ واہ سربلند، واہ، کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند۔ واہ، حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں، یہ مسکرا کے عرض کے یا شاہ عرشمند، بس یہاں تو خود بخود کھل جاتی ہے ہے۔ ہاں۔ آنکھ بند کیا ہے، کہنے بھائی، واہ ایک واہ واہ، محاورہ استعمال کیا کیا ہے، کہنے۔ شیر اب یہیں رہیں گے عنایت جو رب کی ہے، میں کیا کہوں حضور ترائی۔ کیا کہنے، واہ سبحان واہ اللہ، واہ، واہ، واہ واہ واہ، گرمی میں ایسی سرد ہوا یا شہ انام، ہے لیٹنے کی جا یہ زمین فلک مقام، مشہور کا دریا ہے شاید کسی کا نام، یہ چاہتا ہے رکھیے نہ ایک شام، ایسی جگہ بس اپنے مجھے ایسی جگہ گویا زمین کی سیر کو اترا میں تمام، آہا، انجم کی طرح گرد تھے حیدر کے لالا فام، شکلیں وہ نور کی، وہ تجمل، وہ احتشام، زلفیں ہوا سے اڑتی تھی، ہاتھوں میں ہاتھ تھے، آہا، لڑکے بھی بند کھولے ہوئے ساتھ ساتھ بھائی گئے، واہ، تکنے لگے پہاڑوں کو مسلم کے دونوں لال، سبحان اللہ، پھولوں سے کھیلنے لگے زینب کے نونہال، کیا کہنے، سبزے سے وہاں کے ابن حسن خوش ہوئے کمال، یہ عرض اس زمیں کا ہر ایک گل ہے بے مثال، اے خسرو زمیں یہ جگہ ہے جلوس کی، آہا، خوشبو ہے یہاں کی خاک میں فکر عروس کی۔ سبحان کیا اللہ، کہنے، کہ واہ جناب قاسم کی زبان سے کہلوایا، اس لیے عروس کا لفظ استعمال کیا۔ صحرا سے آئے پھر سوئے دریا شہ امم، الیاس شاد ہو کے پکارے زہ حشم، ابری درود پڑتی ہوئی مچھلیاں بہم، بولے حباب آنکھوں پہ شاہ تیرا قدم، پانی میں روشنی ہوئی حسن حضور سے، لے لیں بلائیں پنجے مرجانے دور سے۔ واہ، کچھ سوچ کر امام دو عالم نے یہ کہا، زینب جہاں کہیں وہاں خیمہ کرو بپا، واہ، پیچھے ہٹے یہ سنتے ہی عباس با وفا، آہا، جا کر قریب محمل زینب یہ دی صدا، حاضر ہے جانثار امام غیور کا، برپا کہاں ہو خیمہ اقدس حضور، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، واہ، بولی یہ سن کے دختر خاتون روزگار، اس امر میں بھلا مجھے کیا دخل میں نثار، واہ، خشکی ہو یا ترائی چمن ہو کہ سبزہ دار، ہر جا مسافروں کا نگہباں ہے کردگار، مختار کائنات کے تم نور عین ہو، اترو وہاں جہاں میرے بھائی کو چین۔ سبحان اللہ، یہ سن کے خادموں کو پکارا وہ محجبیں، فراش آ کے جلد مصفہ کریں زمین، حاضر ہوں آپ پاش محل دیر کا نہیں، یہاں ہوگا خیمہ حرم بادشاہ دین، جلد ان کو بھیجو لوگ ہیں جو کاروبار کے، لے آؤ اشتروں سے قناتیں اتار کے، یعنی ابھی حضرت عباس انتظام میں تھے، تھا فکر میں خاموش دو عالم کا تاجدار، کھلوا رہے تھے خیموں کو عباس دی وقار، ناگے اٹھا شمال کی جانب سے غبار، رائے سیاہ سرخ نظر آئے تین چار، مڑ کر کہا ابھی میں کچھ رنگ اور ہے، بولا کوئی یہ شام کے لشکر کا طور ہے،
یکجا ہوئے یہ سن کے جوانان سب شکن، نکلا ہر ایک ولی کی زباں سے یہی سخن، آئے ہیں ملک غیر میں ہم چھوڑ کر وطن، تو سب کی خیر کیجیو اے رب ظلم نن، آدائے دین کے شر سے حفاظت میں ہم رہیں، ناحق کوئی لڑے بھی تو ثابت قدم رہیں۔ کہنے لگے پکار کے عباس حق شناس، ہاں ناصران قبلہ کونین با حواس، دل میں نہ خوف ہو نہ زباں پر کلام یاس، جیتے ہو تو حسین سے ہو قدرداں کے پاس، گر مر گئے تو روضہ رضواں کی سیر ہے، دونوں طرف مال تمہارا بخیر ہے۔ لشکر آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ حاکم کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ یہاں سے خیمے ہٹا لیجئے اور آپ یہاں سے ہٹ جائیں، اس لیے کہ لاکھوں میں کوئی قبل کوئی بعد آئے گا، گیتی ہلے گی جب بسر سال آئے گا۔ فوجوں کا جائزہ لیتے ہیں اور گھاٹ روکنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم گھاٹ روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر، حیات شب کو داخلہ شمر کی خبر، سنتے ہی یہ ترائی میں گونجا وہ شیر نر، جوری چڑھا کے تیغ کے قبضے کے نظر، کیا کہنے بھئی کم تھا نہ ہم ہما اسد کردگار سے، نکلا ڈکارتا ہوا کیا کہنے کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ۔ غصے میں رکھ کے دوش پہ شمشیر برق دم، نعرہ کیا اسد نے کہ تم سے ہٹیں گے ہم، آہا۔ پر فوج قاہرہ کی ہے آمد تو کیا ہے غم، گرتا ہے کٹ کے سر وہیں جس جا جمے قدم، واہ بکھریں جو شیر سامنے آتا نہیں کوئی، یہ آنکھ وہ ہے جس میں سماتا کیا کہنے بھائی، واہ دنیا ہو ایک طرف تو نہ آئے خیال میں، آہا۔ لاکھوں پہ اپنی ٹیک چلی ہے جدال میں، گیتی ہو بے نشاں اگر آئیں جلال میں، ہے سب طرح کا زور محمد کی آل میں، آہا۔ دریا ہے کیا یہ شیر ہٹیں جس کو چھوڑ کے جب پل بنا دیا در خیبر کو۔ بھائی واہ واہ واہ۔ واہ واہ واہ۔ یہ گفتگو ابھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد امام حسین السلام حضرت عباس سے فرماتے ہیں کہ بھائی ہم پانی پہ جنگ نہیں کریں گے، بلکہ ہم دوسری جگہ چلتے ہیں اور وہاں خیمے بپا کریں گے، اور اس لیے امام حسین بڑی محبت سے حضرت عباس کو سمجھاتے ہیں، بھیا ادھر کے صبر پہ اتم کرو خیال، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے صبر کا حال، بلوا تھا جب رحلت محبوب ذوالجلال، بلوا تھا بعد رحلت محبوب ذوالجلال، یہاں تک کہ باندھ لے گئے رسی سے بدخصال، کیا صبر و حلم پختہ کشائے جہاں میں تھا، گردن جھکی ہوئی تھی گلا ریسما میں، آئے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم ان پہ رحمت للعالمین کے نواسے ہیں اور ہم ان کے بیٹے ہیں، اس لیے ہم کو رحم لازم ہے، تھوڑے سے بستروں کی ہے درکار ہم کو جا، جنگل ہوا تو کیا جو ترائی ہوئی تو کیا، ہے عمر بے ثبات زمانہ ہے بے وفا، آرام کا محل نہیں یہ عاریت سرا، اب وہ کہاں ہیں شہر جنہوں نے بسائے ہیں، سب اس زمین پہ خاک میں ملے ہوئے ہیں۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ یہ امام حسین السلام سمجھا رہے ہیں، اس کے بعد آقا نے دی جو اپنے سر پاک کی قسم، بس تھر تھرا کے رہ گیا وہ صاحب کرم، پر تھی شکن جبیں پہ نہ ہوتا تھا خیس کم، چپ ہو گئے قریب جب آئے شہ امم، گردن جھکا دی تانا ادب میں خلل پڑے، قطرے لہو کی آنکھوں سے لیکن نکل پڑے۔ لو اب اٹھا لو تیغ و سپر تم میں ملا، دریا کو تم لے چکے اے میرے محلہ، وہ شیر ہو کے دھا کے ساری خدائی میں، دیکھو کوئی تمہارے سوا ہے، کیا کہنے، واہ واہ۔ کس کس طرح حضرت عباس کو سمجھا رہے ہیں۔ عباس آپ دیدہ ہوئے سن کے یہ کلام، بھائی کا ہاتھ میں لے کر چلے امام، فرمایا وہاں پہنچ کے جو تھا قتل کا مقام، یعنی امام حسین فرات کے کنارے سے اس مقام پر آ گئے کہ جہاں اس وقت روضہ بنا ہوا ہے، اور اب اس کے بعد
فرماتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا میں سونے کو پائی ہے کیا جگہ، کیا سبزہ کیا نفیس ترائی ہے کیا جگہ، واہ اگر تم نجات کی کشتی کے واسطے لازم ہے قرب نہر بہشتی کے واسطے. کیا کہنے ہیں. عباس آپ دیدہ ہو گئے سن کے یہ کلام، رونے لگے پکار کے عباس نامدار. شہ نے کہا کہ ضبط کرو تم کے بے نثار، سن پائے گی جو زینب بیکس کے حال اظہار، مر جائے گی تڑپ کے ابھی وہ جائے گا. مجھ کو بہت خیال ہے زہرا کی جائی کا، مرنا کوئی بہن نہ سنے اپنے بھائی کا. قدموں پہ سر جھکا کے بولا وہ نیک نام، ارشاد یہ تو کیجیے قبلہ انعام. پہلے مرے گا آپ سے یہ باوفا غلام، رو کر کہا کہ ہاں یہی ہوئے گا لا کلام. مجبوری ہے کہ بھائی کو ہاتھوں سے کھوئیں گے، رو گے تم نہ ہم کو، ہم ہی تم کو روئیں گے. اب خیمے دوسری جگہ بپا ہوتے ہیں جہاں آپ نے خیمے گاہ دیکھا ہے، اور یہاں پر آ کے حضرت عباس دیتے ہیں تمام غلاموں کو. یہ خبر پہنچی حضرت زینب کے پاس اور تمام بیویوں کو معلوم ہوا کہ کیا بحث و مباحثہ دشمنوں سے ہوا ہے. فرمایا شہ نے بھائی سے اب کھولیے کمر، زینب نے لے لی ہاتھ سے شمشیر اور سپر، بیٹھے نہ تھے ابھی کہ یہ اکبر نے دی خبر، فوج اور آئی شام سے یا شاہ بیروبر. مجمع مذہب کا سپاہ کا دریا کے پاس ہے. شہ نے کہا کہ وہ بھی تمہیں کیا ہراس ہے. فوجوں پہ فوجیں آنا شروع ہو گئیں اور گردوں پہ جب بیاض اظہار کا ورق کھلا، راتیں گزرتی رہیں اور صبح نمودار ہوئی، اور اس کے بعد انیس اس مرثیے کو عاشور تک لائے ہیں اور پوری جنگ دکھائی ہے. اور جنگ کے بعد انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ حضرت عباس کس طرح رخصت ہوئے، اور پھر حضرت عباس کی جنگ دکھائی ہے، کس طرح فرات کی طرف حضرت عباس بڑھ رہے ہیں. کافی قابل میں جو يرجى التوجه الى الشاشه التابعه للحرم ان ينتظر العباس عليه السلام على هذه الرساله. کیا کہنے ہیں. روکے گا جو ہمیں وہ موت کے پنجے میں آئے گا، ہٹ جاؤ سب کے شیر ترائی. بچپن میں 5 سال کی عمر میں یہ بند مجھے یاد کرایا گیا تھا، اس وقت مجھے یاد آ گیا. اب تلوار چل رہی ہے حضرت عباس کی، وہ کہتے ہیں گورا وہ ہاتھ اور وہ تلوار کی چمک تھی، صاف تیغ حیدر کررا کی چمک، موجوں پہ عکس ڈالتی تھی دھار کی چمک، اس پار تک پہنچتی تھی اس پار کی چمک. ایک شور تھا کہ آگ لگی کائنات میں، خشکی میں زلزلہ تھا تلا تم فرات میں. یہ حضرت عباس کی جنگ دکھائی ہے اور ظاہر ہے کہ بے انتہا تفصیل کے ساتھ جنگ کو دکھایا ہے. یہ بات کہہ کے ڈال دیا نہر میں سمن، طاؤس تم اٹھا کے بنا اسب سربلند. چمکا جو عکس روئے علمدار ارجمن، پانی کی آب و تاب ہوئی چاند سے دو چند. دریا کے دل میں تھی جو کدورت وہ دھو گئی، آنکھوں میں مچھلیوں کے چکا چوند ہو گئی. جلوے جو نہر میں علم سبز نے دکھائے، ایک شور تھا کہ خضر علیہ السلام آئے. پانی میں جب کہ شرم سے خورشید ڈوب جائے، پھر آنکھ میں حوا کی کیا آسماں سمائے. اور سنگریزہ نور سے در خوش آب تھا، لہریں جو تھی کرن تو بھنور آفتاب. حضرت عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا کہ تو پی لے اے فرس کے بہت تشنہ کام ہے،
ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام. گردن ہلا کے کہنے لگا اس پہ تیز گام، بے ذوالجناح مجھ پہ بھی پانی ہے یہ حرام. اس قوم میں نہیں کہ ڈبو دوں وفا کا نام، آقا بھی حسین کے بچے ہیں تشنہ کام. مطلب یہ ہے کہ ذکر وفا چار سو رہے، تر خشک لب نہ ہوں تو نہ ہوں آبرو رہے. کیا کہنے. ہر چند 3 روز سے ہے پیاس کا وفور، پیتا یہ خانہ داد بھی پیتے اگر حضور. پر ہے یہ امر آپ کی دریا دلی سے دور، جانے بچیں صغیروں کی فکر اس کی ہے ضرور. ناموس مصطفیٰ میں تلاطم ہے رات سے، اب جلد مشق بھر کے نکلیے فرات سے. حضرت عباس پانی بھر کے واپس ہوتے ہیں، اور یہ غادریہ جس کا نام آیا ہے، یہ بہت سے گاؤں آپس میں ملتے تھے، اور فرات کے ایک جانب غادریہ ہے. اس وقت حضرت عباس جہاں آرام کر رہے ہیں وہ غادریہ ہے، اور یہ نینوا ہے. یہ سارے گاؤں آپس میں 12 گاؤں تھے، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، جن کی الگ الگ ذمہ داری تھی. حضرت عباس جس راستے سے گئے تھے خیمے گاہ سے، آپ نے واپسی میں راستہ تبدیل کیا، اس لیے روضہ آپ کا یہاں پر نظر آتا ہے، اور بازو اس سے پہلے ملتے ہیں جہاں آپ کے بازو کٹے. اور اس کے بعد تلوار ہاتھ میں علم شاہ دوش پر، ہرنے پہ گاہ مشق رکھی گاہ دوش پر. ایک تیغ تیز چل گئی ناگاہ دوش پر، تلوار کیا پہاڑ گرا آ دوش پر. صدمہ ادھر تو مشق کا جانے ہدی پہ تھا، دیکھا جو پھر کے دست مبارک زمیں پہ تھا. شانے سے یوں ابل کے گرا خون العما، چورا کے جھومنے لگے عباس سے. مشتی کی طرح ہاتھ کو ریتی پہ تھا تپاں، لیکن جدا نہ ہوتی تھی قبضے سے انگلیاں. بے دست ہو گئی تھی جو صفدری کے ساتھ، تلوار بھی تڑپتی تھی دستے جری کے ساتھ. دہنا تھا ہاتھ دیکھ اسی میں تھی ہے ستم، اب تھاما بائیں ہاتھ میں مشکیزہ علم. تلواریں 2 چلیں جو کمی گاہ سے بہم، الجھا ہوا وہ ہاتھ بھی بس ہو گیا قلم. اس سے ہٹائیں فوج کو کس سے وغا کریں، بتلاؤ کہ حضرت عباس کیا کریں. دونوں ہاتھ آپ کے کٹ گئے. یہاں ایک تلاطم ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں کہ اب چچا پانی لے کے آئیں گے، لیکن ایک آواز آئی کہ آقا میرا سلام لیجئے. اور حضرت علی اکبر کو لے کر امام اس شکل سے ترائی میں پہنچے جو شاہدین، رو کر یہ شہ سے کہنے لگے اکبر حکیم، بابا یہی ہے لاش علمدار. گھوڑا کہیں ہے، تیغ کہیں ہے، علم کہیں، رکھے ہوئے ہیں مشق منہ پیار دیکھیے، شانے کٹے ہیں شانے علمدار دیکھیے. حضرت پکارے جان بھی ہے جس میں زہر میں، یا مر گئے تڑپ کے میرے انتظار. یہ عرض دم تو ہے جسد زخمدار میں، پر منہ سے بولتے نہیں کچھ انتظار میں. کیجیے ذرا ملاحظہ چہرے کے نور کو، آنکھیں کھلی ہیں دیکھ رہے ہیں حضور کو. چلائے گر کے لاش پہ شبیر نامدار، بھیا تمہاری نرگسی آنکھوں کے میں نثار. اس نزا میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار. آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو ہم کو بار بار، شاید زباں ہے بند جو اب بولتے نہیں. روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو اب بولتے نہیں. مر جائے گا حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو. اب جاں بلب ہے صفت پیغمبر جواب دو، اے نور چشمے ساقی کوثر جواب دو. لکنت زبان خشک ہے تشنہ کام ہے، بھیا تمہارے سر کی قسم ہم تمام ہیں. منہ رکھ کے منہ پہ کہنے لگے شاہ خوش نثال، کیوں چپ ہوئے کچھ اور کہو اپنے دل کا حال. ان سوکھے سوکھے ہونٹوں کے صدقے علی کے لال، بھیا مدد کو آئے ہیں اب شیر ذوالجلال. رخ کیوں ہے زرد کون سی ایزا گزرتی ہے، کیوں دم بدم کر آتے ہو کیا گزرتی ہے. اس کے بعد بین ہے اور جناب سیدہ کی آواز آتی ہے کہ میرے حسین عباس اب
قیامت تک نہر کے کنارے آرام کریں گے. فرما کے یہ زمیں سے اٹھے شاہ سجاں، رو کر علم سے باندھ دی وہ مشق چکاں. پہنچے حرم سرا کے نزدیک ناگہاں، سرگیر کے سکینہ میں لگے یا بیان. اندھیر ہے جہاں مجھے افسوس کا نہیں ہے علم تو فوج شہ کے جعفر تیار. ہائے چھوٹے سے ہاتھ رکھ کے دلے درناک پر اے مارا سر کو بالی سکینہ نے خاک پر. حضرت نے لا کے گاڑ دیا صحن میں علم، اور گر پڑے زمیں پہ شہنشاہ با کرم. سب سے کہا کہ جینے نہ دے گا ہمیں یہ غم، جس سے جدا نہ ہوتے تھے کھو آئے ان کو ہم. پوچھا ہمارے دل سے مصیبت جدائی، پوچھو ہمارے دل سے مصیبت جدائی کی. بھائی جانتا ہے محبت کو بھائی. بے شک زیر علم تھا زوجہ عباس کا یہ حال، ماتھا بھرا تھا خاک سے بکھرے ہوئے بال. چلاتی تھی یتیم ہوئے میرے دونوں لال. دنیا سے کھو گئے مجھے عباس خوش خصال، اے علی کا نور نظر مجھ سے چھوٹ گیا.